14 سالہ حسین سالی کی سواری۔ میری 14 سالہ حسین سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی ہاسپٹل میں اپنی ماں کے ساتھ داخل تھی، اس لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا، کہیں وہ نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ ہی بیڈ پر رات کے 12 بجے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا میری سالی ندا ہوگی، کیونکہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کے اس پر ڈر لگ رہا ہو۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم نائٹی میں پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتی کہنے لگی، ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو ندا ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کی جسم کا حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کی وجود سے نظریں چرائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ کر دے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا، موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت ندا ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرے اپنے سسرال میں بہت ہی کم آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے میں ندا کو بھی ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور ندا صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے ندا کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ندا کہنے لگی، ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے ندا، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر چلا جاؤں گا۔ ندا جیسی بیڈ پر آئی تو میں نے اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن ندا نے میرے ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی، ارشد بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ ہی بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں ندا کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ندا کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ جسے میں کم عمر بچی سمجھ رہا ہوں وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان تھامتے مارنے لگا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر ندا نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صبا کی شادی کو 5 سال گزر چکے اور ان 5 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صبا نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صبا کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صبا کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گی، لیکن میں صبا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر 2 گھڑی میں گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی محبت میں سارے حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں شادی کے لیے راضی نہ ہوئی اور میں نے صبا کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میری کوئی کمائی تھی، اور جب صبا کے گھر والوں نے اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور یہی وجہ تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے صبا کے گھر والوں کو راضی کر لیا، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ کافی عرصے تک میں اور صبا فاقوں والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے میں نکلی، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا، اس لیے میں صبا کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا، سال میں 1 یا 2 دفعہ۔ اس لیے میں نے صبا کی چھوٹی بہن ندا کو بھی صحیح سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی میں اس بات سے واقف تھا کہ وہ اب 14 برس کی خوبصورت لڑکی بن چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے کئی سالوں تک محروم رکھا اور بہت زیادہ علاج کرانے کے بعد اب صبا ہمارے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ میرے گھر والے تو تھے نہیں، اس لیے مجبوراً مجھے صبا کی ماں کو بلوانا پڑا، اور جب ہم صبا کو ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا کو 1-2 دن ہاسپٹل میں داخل رہنا پڑے گا۔ پریگنینسی کے
اس عرصے میں صبا کو بہت سی بیماریاں ہو چکی تھی، اس لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کی والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو ہمارے پاس گھر میں چھوڑ دیا کیونکہ وہ اسے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ بہت عرصے بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے اور مجھے بالکل محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے کے ساتھ صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی۔ میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ ندا آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ندا تو کچھ اور ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے ندا سے کہا اچھا کیا جو تم چلی آئی، یہ تمہارا اپنے ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نائٹی میں دیکھ کر میری نظر بار بار اس کی جسم کا طواف کر رہی تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے صوفے پر لیٹ کے میں بہت مشکل سے اسے نظر چرا کر اپنے فون میں دھیان دینے لگا۔ تھوڑی دیر بے چینی سے کروٹ بدلنے لگی، میرا دھیان بار بار بھٹک کر اس کے وجود پر جا رہا تھا اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کیا ہوا۔ وہ کہنے لگی صوفے میں بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے میں نے اسے کہا وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ ندا نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا ارشد بھائی آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں ندا کی باقی دیکھ کر حیران رہ گیا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبح کے پیچھے میں نے کافی بھاگ دوڑ کی، اس لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا، اپنا فون دیکھنے لگا۔ ندا کی موجودگی اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے مشکل مرحلہ تھا جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ فون دیکھتے دیکھتے مجھے کب نیند آ گئی مجھے پتہ بھی نہیں چلا، اور جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہو، اور جب میں پوری طرح ہوش میں آئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ ندا میرے بہت قریب لیٹی ہوئی ہے اور اس کی انگلیاں میرے جسم پر حرکت کر رہی ہیں۔ میں ایک مرد اور بہت کوشش کے باوجود بھی خود کو ندا سے دور نہ کر سکا اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ ندا تو جیسے اس بات کے انتظار میں تھی، جیسے اس علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ فوراً اپنی جسامت مجھ پر لٹانے لگی اور میں نے بھی اس کے جسم کو خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنی مقصد حاصل کر چکے تو ندا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصویر کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کے باہوں میں تھے۔ ندا کے ساتھ رات گزار کر میں ایسے مغرور تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا ہے۔ پھر میں ہاسپٹل جانے کے لیے نکل گیا۔ میں سارا راستہ خوشی سرشار جب ہاسپٹل پہنچا تو میری بیوی صبا کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ صبا زندگی موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبا کی ماں بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہاسپٹل جا کے میری بھی طبیعت خراب ہو گئی۔ سارا دن میں صبا کے ساتھ رہا، لیکن صبا کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کچھ دن صبا کو ادھر ہاسپٹل میں رکنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ دن صبا ہاسپٹل میں رہتی مجھے ندا کے سارا گزار کرنے کا موقع ملتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہاسپٹل رہا۔ رات کے وقت صبا کی امی سے یہ کہہ کر گھر آ گیا کہ ندا گھر اکیلی ہوگی، اب مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ ہاسپٹل میں صبا سے کسی عورت کو رکنے کی اجازت تھی، اس لیے صبا کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہاسپٹل سے گھر واپس آیا مجھ سے پوچھنے لگی صبا کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے ندا سے کہا اس میں بھلا پوچھنے کی کیا سی بات ہے، تمہاری آپ ہی کی تو الماری ہے۔ اس نے کہا چابی دے۔ پھر میں نے اسے چابی دی۔ وہ صبا کی الماری کھول کر ایک چیز دیکھنے لگی۔ صبا جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی۔ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں ایک چھوٹی سی نیلی رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا۔ اسے کہا یہ صبا پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی ندا وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ صبا کی نائٹی پہنے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچھا، ندا نے کیوں میرے آگے آ کر مسکراتی پوچھنے لگی یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا، محبت سے کہا یہ تمہارے بدن پر خوب لگ رہی ہے۔ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ اسے اس نائٹی میں دیکھ کر تو میں بالکل بے قابو ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکی حسن کی دیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ندا تو حسن کی ساری حدیت پار کر رہی تھی۔ اس کا پورا بدن بہت حسین تھا اور ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر
حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنی جذبات لٹانے کے بعد جب میں صبح ہاسپٹل پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی نے بھی ایک مردہ بچہ جنم دے کر میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹرز ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک صبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں صبا کو سنبھالتے ہوئے گھر آیا۔ صبا کو دیکھ کر ندا کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر صبا پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میرے صبا کو کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ اس کی امی نے مجھے صبا کی دوائیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ میں صبا کی امی کے ساتھ باہر لانچ میں بیٹھے ہی بات سن رہا تھا جب میں نے ندا کو صبا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ مجھے کچھ خوف محسوس ہوا لیکن میں جانتا تھا ندا ایسی کوئی بات صبا کے لیے نہیں کہے گی۔ تھوڑی دیر میں ندا واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی، چلیں امی اب ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں نے ندا کو آخری بار وداعی نظر سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ندا کو جاتا دیکھ کے میں نے ٹھنڈی آب بھری۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لے کر اپنے کمرے پہنچا صبا گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ایک اولاد چلی بھی گئی، اللہ دوبارہ اولاد سے نوازے گا۔ میری بات سننے کا صبا نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا اور کہنے لگی، جو میں نے کھو دیے اسے دوبارہ پانا ممکن نہیں۔ صبا کی مجھے چونکا دیا۔ میں اس کے آگے بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ صبا کہنے لگی، ندا میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ جیسے پھپھو کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے، لیکن ندا کو بچپن سے ہی مجھ سے بہت نفرت تھی کیونکہ گھر میں ہر چیز چاہیے ہوتی تھی جو میرے پاس ہوتی۔ ابو نے کبھی اس چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر حسد مبتلا کر کے نظر ہر چیز پر ہوتی جو ابو میرے لیے لاتے، وہ چیز پسند کرتی۔ تم سے شادی تم میرے گھر آئے جائے نہیں کرتے۔ وہ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ تم پر اپنی نظریں نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری حسد میں اتنی آگے بڑھ چکی ہے۔ اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نہ جانے پہلے مجھے ساری ویڈیو دکھا دی اور ساری تصاویر بھی دکھا دی جس میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ صبا کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا۔ ندا نے سب کچھ جان بوجھ کے ایک مقصد کے تحت کیا اور میں اس کی ہاتھوں کا کھلونا بن گیا۔ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت باقی بچ گئی۔ اس نے اپنی اولاد بھی کھو دی اور شوہر بھی۔ میں صبا کے آگے شرمندگی سے جھک گیا اور جب صبا نے مجھ سے کہا کہ وہ جاتے جاتے میری نیلی نائٹی مانگ کر لے کر گئی کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی بھی دکھائی دیتی ہے، مجھے لگا جب صبا جلوزوں نے مجھے زمین پہ گاڑ دیا۔ وقت کچھ جذبات کے ہاتھوں میں اپنی زندگی ہار گیا اور اب کبھی صبا کے آگے نظر نہیں اٹھا کر زندگی گزار سکتا۔ ندا نے کچھ ہی وقت کے بعد مجھے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کہنے پر میری تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دیتی۔ میں 14 سال کی ایک سیدھی سادہ معصوم بچی سمجھا اور دراصل ایک فتنہ تھی۔ میری پوری زندگی برباد کر دی۔ نیکسٹ پارٹ کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔